بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مرزا علی انجینئر کا ایک بیان سنا جس میں انہوں نے 10-11 روایتیں جن میں اکثر منکر اور گڑھی ہوئی روایتیں ہیں ان کو بیان کر کے زور دیتے ہوئے، جس طرح ان کا ایک سٹائل ہے، قرآن کے اس عقیدے کا رد کر رہے ہیں، گویا مقابلہ کر رہے ہیں، جس میں مالک فرماتا ہے کہ ثم انکم بعد ذلک المیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے اور پھر تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کہیں فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دوبارہ اٹھائے جانے تک ایک برزخ حائل ہے، اب تم اس دنیا میں نہیں آ سکتے ہو۔ کہیں فرمایا اموات غیر احیاء، یہ قبروں کے اندر جن کو پکارا جا رہا ہے یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ تو قرآن کے اس واضح بیان کے باوجود عقیدے کی خرابی جب آ جائے تو پھر اس طرح بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے بڑے محقق بھی ڈگمگا جاتے ہیں، بلکہ قرآن کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی بات ماننے کی بجائے قرآن کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دیکھیے مسند احمد بن حنبل کی اس روایت جو منکر روایت ہے اس کے اوپر بھی بہت زور دے رہے ہیں، اس سے یہ دلیل پکڑ رہے ہیں کہ مومن کی روح نکال کر فرشتے جب آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، یہاں تک جب آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں، اس روح کے لیے دروازے کھلواتے ہیں جو کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کے مقرر فرشتے اس روح کے جلوس کے ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ روح ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور عرش الہی سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے اعمال نامہ کو علیین میں لکھ دو اور اس کو واپس زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ اس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی میں لوٹاؤں گا اور پھر مٹی ہی سے اس کو دوبارہ پیدا کروں گا۔ بس اس کی روح اس کے جسد میں لوٹا دی جاتی ہے۔ یہ منکر روایت پیش کی ہے علی انجینئر صاحب نے، اور یہ احمد بن حنبل صاحب لائے ہیں۔ اسی طرح پہلے وہ جو زمین انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، حرام کر دیا زمین کو، وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو منکر روایت کہتے ہیں۔ تو ان روایتوں کے اوپر انہوں نے عقیدہ بنا لیا ہے، اور اس دنیاوی قبر کے اندر روح کو لوٹائے جانے کے عقیدے کو یا اس کنیکشن کو بحال کرتے ہیں تاکہ قبر پرستی کا یہ دین قائم رہے، باقی رہے۔ حالانکہ اس روایت کے اوپر بہت زیادہ جرح ہے، اور اس کو محدثین نے منکر اور گڑھی روایت کہا ہے، اور یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان خالص قسط اول کے اندر اس پر بہت زیادہ جرح کی ہے اس روایت کے اوپر، اور اس طرح کی جو دوسری روایتیں ہیں کہ یہ سارے لوگ لائے ہیں۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو روایت لائے ہیں وہ یہ ہے کہ آدم کے ہر بچے کو مٹی کھاتی ہے، اور سوائے اجن الذنب کا وہ ایک ذرہ ہوتا ہے جو برباد نہیں ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے اوپر جسم کو پھر بنایا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ علی انجینئر صاحب ایک اور روایت بھی لاتے ہیں منکر، اور اس میں یہ ہے کہ اس قبر کے اندر اتنے خوفناک قسم کے اژدہے ہوتے ہیں کہ اگر ایک بھی زمین کے اوپر پھنکار لے تو زمین اپنا سبزہ اگنا چھوڑ دے۔ تو بتاؤ، یہ روایت تو خود ان کے اپنے عقیدے کے خلاف جا رہی ہے، حالانکہ یہ منکر روایت ہے کہ زمین پر سبزے بھی اگ رہے ہیں، سب کچھ اگ رہا ہے۔ اگر یہ اس دنیاوی قبر میں ہوتا ہے تو پھر تو یہاں کچھ نہ اگنا چاہیے تھا۔ تو یہ منکر روایت بھی ان کے اپنے خلاف بھی جاتی ہے، لیکن ان کو ہوش نہیں ہے۔ تو اصل میں اس دنیاوی قبر کے اندر روح کے لوٹائے جانے کا عقیدہ اور اس کے اندر زندگی کو ثابت کرنا، یہ گویا شرک کو قائم رکھنے اور شرک کے دروازے کھولنے کے لیے، جو شرک کی جڑ ہے یہ عقیدہ، اس کو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کی جڑ کہا ہے۔ تو دیکھیے، یہ جو برزخی زندگی ہے وہ اس دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ انسان اور یعنی یہ جسم اور روح جب آپس میں ملے ہوتے ہیں تو اس کو زندگی کہتے ہیں،
روح جب اس جسم سے نکال لی جاتی ہے تو اس کو موت کہتے ہیں۔ حالانکہ شہید بھی جب اس وقت شہید ہوتا ہے جب روح اس کی نکلے، جب تک روح اس جسم کے اندر ہوگی تو اس کو زخمی کہا جائے گا۔ ابھی شہید نہیں ہوا جی، ابھی زخمی ہے، ابھی سانس چل رہی ہے جی، ابھی زندہ ہے جی، ابھی شہید نہیں ہوئے۔ تو جب روح نکلے گی اس کو شہید کہتے ہیں، اور شہید پھر وہاں اوپر جنت کی نعمتوں کے اندر چلے جاتے ہیں، نہروں کے اندر۔ دوسری روایتوں کے اندر اس میں اور زیادہ تشریح بھی آئی ہے کہ جنت کی نہروں میں آنا جانا شروع کرتے ہیں۔ عرش الہی کے نیچے جو بڑے بڑے محلات ہیں سونے کے، ان کے اندر وہ بسیرا کرتے ہیں۔ تو عرش الہی کے ان قبروں کے اندر ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوسیلہ مقام کے اوپر، وہاں جنت الفردوس میں، وہاں زندہ ہیں، مدینے والی قبر میں نہیں۔ یہاں کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی روح واپس نہیں آتی ہے، اور قیامت تک ایک برزخ حائل کر دی جاتی ہے۔ اور مومن کی جو روح ہوتی ہیں وہاں ان کو برزخ میں اوپر وہاں سلایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، جنت دکھائی جاتی ہے، اور وہ جو سوال جواب کا معاملہ ہے یہ بھی اوپر کا معاملہ ہے۔ اس قبر میں روح نہیں لوٹتی ہے۔ یہ بالکل مشرکانہ عقیدہ ہے، کافرانہ عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا میں آج قبر پرستی قائم ہے۔ اور جتنے بھی یہ شرک ہو رہا ہے، مزار پرستی، عرس اور میلے، یہ جو ہیں اسی عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑی سادہ سی بات ہے، قرآن کی بات ہے، توحید کی بات ہے، رد شرک کی بات ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ عقیدہ اپنایا ہے اس قبر کے حوالے سے، چاہے احمد بن حنبل ہوں، ابن قیم ہوں، ابن تیمیہ ہوں، ابن حجر عسقلانی ہوں، اور امام نووی، یا جو بھی جتنے آج کے یہ بریلوی ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حتیٰ کہ یہ سعودی حملی، انہوں نے بھی یہ عقیدہ اپنا لیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے، سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ عبداللہ بن باز نے اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے۔ تو یہ شرک آج سب کے اندر ہے، توصیف الرحمان راشدی ہوں یا معراج ربانی ہوں، وہ سب اسی عقیدے کو بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار ہوں، مودودی صاحب ہوں، علی انجینئر ہوں، تو یہ بہت ہی زیادہ ان کے اندر یہ چیز آ گئی ہے۔ اور اس کا رد کیا ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان خالص کے اول کے اندر، اور کس دوم کے اندر یہ سارے مسئلے بیان کیے ہیں، اور کس اول کے اندر صوفیوں کا پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ جتنے بھی صوفیوں کے یہ وحدت الوجود کی عقیدے، وحدت شہود حلول کے عقیدے ہیں، یہ مشرکانہ عقیدے ہیں، جس کا ڈاکٹر اسرار بھی دفاع کرتے رہے ہیں۔ اور یہ سارے طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، اور یہ لبیک والے ہوں، خادم حسین رضوی ہوں، اس کے آگے بیٹے ہوں، کوئی بھی اس شرک سے نہیں بچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ایمان خالص کے اوپر جمائے رکھے۔ یہ توحید کی بات ہے اللہ کے بندوں۔ یہ اب ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اب یہ قبر پرستی، یہ جو مزار پرستی، گنبد پرستی اسی عقیدے کی وجہ سے پھیلی ہے، اب یہ بالکل اس کا رد کر دیا گیا ہے، اور ایسا مشرکانہ عقیدے پھیلانے والوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے بالکل، اور پھر ان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ ایمان سے خالی ہیں۔ اب یہ امام تو کیا، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔